جی دوستو، اس وقت انڈیا کے اندر سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی بات یہ ہے کہ جناب ترکیے کے جو فارن منسٹر ہیں، ترکیے کے فارن منسٹر حقان فدا جو ہیں، انہوں نے انڈینز کو کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے لینس سے نہ دیکھیں، ہمارا ایک بائیلیٹرل ریلیشن رہنے دیں. دس از واٹ از سیڈ. وہ کیا کہتے ہیں؟ او جی آپ تو ٹیرر اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ ٹیرر اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم تو آپ سے تعلق نہیں رکھ سکتے. اچھا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو obviously the people are watching around the world that which other country. میں بار بار اس چیز کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. which other country says this. کون سا ایسا ملک اور ہے جو یہ بات کرتا ہے؟ فار ایگزامپل ایک سوال ہی ہے نا یہ. ٹھیک ہے، اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ جی کون سا ایسا ملک ہے جو یہ بات کرتا ہے، تو پھر تو آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ وہ ہوگا نا. لیکن اگر کوئی ملک ایسا ہے ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ذرا سنیے گا ان کو. انہوں نے کہا if India is going to be resentful کہ ہمارے تعلقات پاکستان سے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس سے چیز کا نہیں پتا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے بائیلیٹرل کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، انڈینز جو ہمارے دوست ہیں ان کا ایک پرابلم یہ بھی ہے جو رولنگ پارٹی میں ہے آبویسلی. میں دوست اس لیے کہتا ہوں تاکہ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کی جانی چاہیے، لڑائیاں ختم کی جانی چاہیے. جو ہمارے انڈیا کے دوست ہیں، جیسے ہمارے دوول صاحب ہیں، ہمارے جے شنکر صاحب ہیں، امت شاہ صاحب ہیں. جے شنکر کو تو نہیں، جے شنکر تو اپنی جاب انٹیکٹ رکھنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے، دوول صاحب بھی جاب انٹیکٹ رکھنے کے لیے اور وہ کر رہے ہیں سارا. ان کا بھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان پہ اوپر وہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر؟ اپنی یہ نوکریاں بھی تو قائم کرنی ہیں. یہ ذرا سنیے گا ان کو ٹرکش فارن منسٹر. Country that having good relations with Pakistan and historical solidarity with Pakistan on some given issues. I think Turkey, I mean, we are having a different, for instance, our differences with Russia on certain issues, with United States on certain issues, with some European countries on certain issues, but we are able to divorce one negative issue from the other, so we can put some problems in parentheses, in brackets, and we can go on the positive agenda. I think this is what needs to be done between Turkey and India, because we have a lot to cooperate, to benefit, and we are mature enough to go in this direction. So Turkey is not the only country who actually have good relations and brotherly relations with Pakistan. There are other countries. If India is going to take actions or be resentful about any countries who is having good relations and enjoying giving support to Pakistan, so I don't know. But as I said, we have no problem on bilateral level with India, and we urge India not to read the issue from a different perspective. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس کو بھی تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت سسٹم کے اندر ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان ترکیے کے انڈیا ترکیے کے تعلقات اس لیے اچھے نہیں ہو سکتے کہ پاکستان ترکیے کے تعلقات اچھے ہیں. میں ابھی حال ہی میں ریسنٹلی آئی واز انوائٹیڈ بائی دا ٹرکش امبیسڈر ایٹ ہز ریزیڈنس فار اے بریکفاسٹ. بلکہ اس وقت دن میں ٹریول کر رہا تھا، ان کا ایک اور بھی ہائی لیول کوئی وزٹ آیا ہوا تھا ترکیے کا. تو انہوں نے انوائٹیڈ فار دا ڈنر، اس وقت میں نہیں تھا. یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں وین وی آر بیکاز وی انگیج وی ٹاک ود دا پیپل دیر. تو ہمارا تو یہ روز کا دس از اے ڈیلی جاب ہوتی ہے یہ. اچھا، وہ
جو ٹرکش لیڈرشپ ہے وہ تو ہمارے ساتھ ان کا بہت 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 قربت والا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا جی، بہت قربت والا تعلق ہے، بردرلی اسلامی کنٹری، ان کے ہمارا پرابلم ہی اور مسئلہ ہی اور لیول نیکسٹ لیول کی گیم ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، ترکی اور پاکستان کی نیکسٹ لیول کی گیم ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، ترکی کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، یہ اس کی کیا پوزیشن ہے اور کیا ہے. کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پائن تسی ہے کہ اندہ تلک رکھے ہے، تسی کہ اندہ تلک رکھے ہے یا کی تسی کر دے پھر دے. یہ چیزیں سم ٹائمس the people who are watching us, they do see this. بٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں پہ بھی اس چیز کو تھوڑا اسٹڈی ضرور کرنا چاہیے کہ انڈیا کو پاکستان کی وجہ سے، دراصل ترکی کیا کرتا ہے، وہ کشمیر کی بات کرتا ہے. اب اس چیز پہ وہ ترکی وہ جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹتا، ترکی پیچھے نہیں ہٹتا. وہ کہتا ہے نہیں، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، جو مرضی کسی نے کرنا ہے کر لو. اچھا، جب یہ بات آتی ہے تو دین obviously پرابلم تو آتی ہے اس چیز میں، اس چیز میں پرابلم تو آتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ جناب وہ پرابلم نہیں آئے گی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. اب مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے what I see and what I realized کہ یار یہ کہیں نہ کہیں پہ نا this is getting very dangerous کہ this is getting very dangerous اس سینس میں کہ آپ سارا دن اسی چیز پہ بیٹھے رہیں، آپ سارا دن اسی چیز پہ بیٹھے رہیں کہ جناب جو اس ملک کے تعلق اس سے اچھے نہیں ہیں، اس سے اچھے نہیں ہیں، اس سے وہ نہیں ہے، ہم اس سے نہیں بنا کے رکھ سکتے، آپ سے نہیں بنا کے رکھ سکتے. بائیلیٹرل تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. فار ایگزامپل میں ایسے کئی ممالک کے نام بتا سکتا ہوں جن کے انڈیا سے بائیلیٹرل تعلقات، میں یو اے کی نام لے لیتا ہوں. اس وقت جو لیول آف ریلیشنز بائیلیٹرلی یو اے اور انڈیا کا ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ. تو کیا ہم یو اے کے ساتھ تعلقات ختم کر؟ یو اے ہمارا امپورٹنٹ پارٹنر ہے، بردرلی کنٹری ہے، زبردست قسم کا ملک ہے. ہمارے ڈفرینسز ہیں ان کے ساتھ، ان کی اپنی خارجہ پالیسی ہے. اب انڈیا، ہمارے ایم بی ایس کے ساتھ سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو کیا انڈیا کو اب ایم بی ایس سے تعلقات ختم کر دینے چاہیے اپنے؟ نہیں، بالکل نہیں کرنے چاہیے، ہرگز نہیں کرنے چاہیے. تو یہ جو ٹرکش گورنمنٹ ہے، ٹرکی جو فارن آفس ہے، جو ٹرکی نے جو بات کی ہے، میرا خیال ہے یہ بات وزن والی ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے، اس کو اہمیت دی جانی چاہیے. اور اس کو جتنی آپ اہمیت دیں گے، ٹھیک ہے جی، اتنا ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے اور کس طرح. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ what I have feeling on this کہ the more Turkey will support Kashmir issue, the more it is not about پاکستان ترکی ریلیشنز. ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں لگتا یہ پاکستان ترکی کی بات، آنیسٹلی میں نہیں یہ سمجھتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے ہی اس سینس میں کہ پائن اے جڑا نا تسی بس ہر قیمت دے ہوتے ایک چیز نو فوکس کرنا ہے تسی، وہ کی وہ یہ ہے، آپ نے یہ فوکس کرنا ہے کہ جناب پاکستان اپنی مرضی سے جو اپنی آزاد خارجہ پالیسی ہے اس کو کیسے وہ روکے گا اور ہمیں اس کو کیسے روکنا. ہماری آزاد خارجہ پالیسی، ہمیں اکنامک آئسولیشن، ہمیں کمزور کرنا، اس کے اوپر انڈیا کا فوکس ہے. انڈیا کام ہی اس پہ کر رہا ہے. ترکی اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، چائنا اس میں کسی حد تک رکاوٹ ڈالتا ہے، اور جو ملک رکاوٹ ڈالتے ہیں انڈیا ان کو وہ کرتے ہیں تو پھاڑ لیں گے، چھڑنا گے نہیں. سمجھ رہے ہیں سر جی؟ یہ ہے پرابلم اور کوئی نہیں ہے، پرابلم اور کوئی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ جناب in other way
وہ کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کی. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں یہ اس چیز سے باہر نکلنا پڑے گا. اس چیز سے باہر نکلنا پڑے گا. انڈیا کو بھی باہر نکلنا پڑے گا. ہم تو دیکھیں سجیشن کی بات کر سکتے ہیں نا. ہم تو اس چیز کی بات کر سکتے ہیں. ہم کوئی وی آر نو ون ٹو گائیڈ انڈیا کہ بھائی آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے. وہ ان کی اپنی خارجہ پالیسی ہے, وہ بڑے سیانے سمجھدار ہیں. لیکن سم ٹائمز میں آپ کو بات بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ, سم ٹائم انڈیویجولس جو ہوتے ہیں ان کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے, یہ بھی ذرا سمجھیں. سم ٹائمز انڈیویجولس جو ہوتے ہیں ان کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ کو تو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, ملک کو نہیں کرتی. میں آپ کو ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان کی مثال دوں. امریکنز لفٹ نہیں کراتے تھے بائیڈن ایڈمنسٹریشن. انہوں نے کہا طریقہ کار کیا ہے, انہوں نے کہا امریکہ نو پہ جاؤ. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آئی نو سم ون جس نے دا پرسن ہی ٹولڈ می, اس نے کہا یار ہم نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا تھا, امریکی اداروں نے وائٹ ہاؤس کو یہ کہا تھا کہ فون پہ بات کر لیں. ہم نے ایڈوائز کیا تھا, انہوں نے ہماری ایڈوائز نہیں لی وائٹ ہاؤس نے. وائٹ ہاؤس کو کون بتایا اب تمہیں کیا کرنا چاہیے, بابو تو باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھیں جو جو سفارتکار ہوتے ہیں یا ڈپلومیٹ ہوتے ہیں وہ سجیشنز گورنمنٹ کو دیتے رہتے ہیں, گورنمنٹ اپنا فیصلہ کرتی ہیں. اس وقت یہ تھا کہ امریکہ کے اثر میں بہت زیادہ چیزیں تھیں, انڈینز کا پورا کنٹرول تھا وائٹ ہاؤس میں. آپ امیجن کریں نا کہ جس وقت جیک سولیون آخری دن اپنے جب آفس میں تھے تو نریندرا جے شنکر اس کو ملنے آئے تھے, انہوں نے کولمبیا کی جیکٹ پائی تھی, پینٹ کوٹ بھی نہیں سی پایا انہیں. اس نے کوٹ بھی نہیں پہنا ہوا تھا, اس نے اپنی وہ جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی, اس نے کولمبیا کی جرسی پہنی ہوئی تھی, مطلب جو بھی سردیوں والی ہوتی ہے. تو مطلب اس کو تھا میں نے کسی سے ملنے کیا ہے, جو اچھا جے شنکر آیا چل آ جا, اس طرح کی غربت تھی. اور ابھی کیا ہے, ابھی تو ایسی نہیں ہے کوئی چیز, ابھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو اس چیز سے تھوڑا سا obviously they need to get on that, ان کو اس چیز سے تھوڑا باہر نکلنا چاہیے. اگر یہ باہر نہیں نکلیں گے ہمارے دوست بھارت میں, اور پولیٹیکل جو سپیس ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے, پولیٹیکل سپیس ڈومینیٹ کرتی ہے, تو دین مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور لیٹس سی اس میں کیا نکلتا ہے اور کیسے نکلتا ہے اور کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بڑی کلیئرلی, انڈیا ترکی کے بہت اچھے اکنامک ریلیشنز ہو سکتے ہیں, لیکن انڈینز نے اپنے پلڑا ڈالا ہوا اسرائیل کے پیچھے, انڈیا نے پلڑا ڈالا ہوا یو اے ای کے پیچھے, انڈیا نے اپنا پلڑا ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں ایک ایسا نیٹو ملک ہے جس کو اگنور کرنا ہے, مسلمان ملک ہے. تو سم ٹائمز, اور کیونکہ وہ پولیٹیکلی بڑا چارجڈ ہے, وہ کمنٹ کرتا ہے, وہ انڈیا کے انٹرنل مسلمانوں کشمیر پہ کمنٹ کرتا ہے, ادھر سے آ کے لڑائی ہو جاتی ہے ان کی, ادھر سے آ کے لڑائی ہو جاتی ہے. یہ دیٹس واٹ آئی ڈو انڈرسٹینڈ ہے, میری تو انڈرسٹینڈنگ اسی میں ہے. لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں.